تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گراں گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ ایک اور مقام پر جو ارشاد فرمایا، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ تہجد کے خاموش سجدوں اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھی عرش تک جاتی ہے، نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں اور تہجد سے تعارف بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تمہیں کوئی دعا تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ اگر تم اکیلے ہو اور کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا ہے، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور تمہارے رب عز و جل کی طرف سے قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو القاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، علمی ابحاث اور علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں اگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز تہجد نے خوب فائدہ پہنچایا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے۔ یہاں نماز تہجد کے بارے میں چند شرعی مسائل ہیں جنہیں یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں۔ تہجد نفل کا نام ہے۔ اگر کوئی عشاء کے بعد سو گیا پھر اٹھ کر قضا نماز پڑھی تو اس کو تہجد نہیں کہیں گے۔ کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 8 رکعت تک ثابت ہیں۔
جو شخص تہجد کا عادی ہو بلا عذر اسے تہجد چھوڑنا مکروہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ تو دوستو، تہجد گزار کو تہجد چھوڑنا یہ مکروہ عذر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوستو، تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام اور راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔